السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں اڈیالہ جیل کے باہر۔ نعیم حیدر پنجوتا اور اس کے علاوہ باقی وکلاء یہاں موجود ہیں۔ نعیم پنجوتا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے، آج پھر دوبارہ اجازت نہیں دی گئی اندر جانے کی، یہاں موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب یہ اوپر سے لیٹ جاتے ہیں نا جو روکتے ہیں، تو پھر اجازتیں صبح صبح بھی مل جاتی ہیں۔ اور یہ کپتان کی، ہمارے لیڈر کی، عمران خان کی یہ فتح ہے، یہ جیت ہے کہ ان کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگر تمہیں اتنا ہی تھا کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں یا عوام نہیں ہے، تو پھر کیوں کنٹینر لگائے؟ پھر کیوں پورے پاکستان کو آپ نے ایمرجنسی بنا دیا؟ پھر کیوں آپ نے رکاوٹیں ڈالی؟ پھر کیوں آپ نے یہاں پر کرفیو نافذ کر دیا؟ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ عوام کدھر کھڑی ہے، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگ سمندر کی طرح نکل گئے، آپ کو پتہ چل گیا تھا، اور پھر آپ کو جانا پڑا اڈیالہ جیل میں اور قیدی نمبر 804 کو جا کر ریکویسٹ کرنی پڑی کہ کسی صورت جو ہے آپ رکوائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں صبح صبح جا کے قیدی 804 کے پاس منتیں کی گئی ہیں، مہربانی کر کے رکوا دیں۔ نہیں، صبح دیکھیں، صبح کی میں منتوں کی نہیں بات کر رہا۔ اچھا۔ میں رات جو 11 بجے جو گئے ہیں، جنہوں نے جا کر منتیں کی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پوچھیں ذرا، وہ جو آپ کے گھر چھاپے مرواتے ہیں ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ حسنین جو ہے وہ کیوں جاتا ہے جا کر جلسے کی کوریج کر رہا ہے۔ اور دیکھیں، تحریک انصاف نے رات کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے تمام کور کمیٹی اور جتنی لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری ہوگی۔ ایک منٹ اس طرف آتے ہیں۔ مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ قیدی 804 کے پاس چلے جائیں، ہماری وہ جو ساری بیٹری ہے اس کے پاس ہے، تو قیدی 804 کے پاس رات کو جایا گیا ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ مہربانی کریں لوگوں کو روک لیں، سمندر آ رہا ہے، اسی طرح ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ نے میرے لفظوں کی ترجمانی کی ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا، جب صبح بھی وکلاء کے اوپر پابندی ہو، میں ابھی بھی باہر کھڑا ہوں، مجھے نہیں جانے دیا جا رہا، ٹھیک ہے، جب صبح بھی پابندی ہو اور ان کی بہنیں، ان کی فیملی، وکلاء 11 بجے تک، 10 بجے کا سماعت کا ٹائم ہو اور 12 1 بجے تک کھڑے ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، اور صبح سویرے 7 بجے آپ کو پروٹوکول ملے اور سیدھی گاڑیاں اندر جائیں، تو کیا اس کا مطلب ہے؟ کون ہے اس وقت جو عمران خان کو جیل میں جس نے رکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو پابندیاں لگاتا ہے؟ پھر اس نے پابندی ہٹائی ہے، کیوں ہٹائی ہے؟ کیوں آپ کو لیٹنا پڑا ہے؟ الحمدللہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ ہمارے خان کی جیت ہے، تحریک انصاف کی جیت ہے، تمام ورکر کی جیت ہے، اور میں جتنے ہمارے ورکرز جو میرا یہ میسج سن رہے ہیں، پیغام سن رہے ہیں، میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ دیکھیں، آپ اگر دیکھ لیں نا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنی اسٹرگل کی، اس وقت بھی کیا کیا ان کو پریشانی، کیا ان کو پوسٹ پون پڑا اور کدھر ان کو کمپرومائز کرنا پڑا۔ تو آپ ڈیفینیٹلی ایک پلان ہوتا ہے جو آپ بناتے ہو، ایک پلان ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو پلان بناتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو اب جلسے کی کال دی جائے گی، رات کو یہی طے ہوا ہے کہ وہ پھر منوان اس کو پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، کیونکہ یہ لاسٹ جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے کہ لاسٹ ٹائم یہ پوسٹ پون کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر 9 مئی والا دوبارہ یہ انتشار، یا جو وہاں پر علماء کرام جو بھی جتنی ریزن بھی ساری بنی جو آئے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار ہو، لیکن اگر یہ اسی طرح سے کرتے رہیں گے اور جان بوجھ کر ہمارے لیے دفعہ 144 لگائیں گے، تو اس چیز کے ذمہ دار یہ ہوں گے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کر اسلام آباد جلسہ کرے، کیونکہ لاہور والا جلسہ جو ہے وہ ابھی تک ادھر کوئی فائنل شیڈول نہیں ہوا، جلسہ اسلام آباد میں ہی ہونے جا رہا ہے، اور اسلام آباد والا جو جلسہ ہے وہ 8 کو ہوتا ہے، یا کوئی آگے پیچھے ڈیٹ ہوتی ہے، یا فائنل جو آپ کے سامنے شیڈول آ جائے گا۔ جی اچھا، اگر جس طرح اس دفعہ ہوا ہے کہ NOC دے کے اینڈ ٹائم پہ کینسل کیا گیا، لاسٹ ٹائم بھی اسی دفعہ ہوا، تو اگر 8 کو بھی اس طرح ہو جاتا ہے تو ورکرز تو بڑے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس دفعہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ کسی صورت کینسل نہیں ہوگا، اور جو جلسہ کینسل ہوا ہے وہ بھی ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنے منت ترلے کروا کے وہ رات کو پہنچے ہیں اور انہوں نے کال کروائی ہے، وہ پوچھیں ان سے کہ جو پھر ڈر گئے خان سے، پھر ڈر گئے عوام سے، وہ پوچھیں ان سے، اور پھر خان صاحب کا فیصلہ ہے، خان صاحب نے اس میں فیصلہ دیا اور سارا ملتوی۔ اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بڑی لاجیکلی بات کی ہے کہ یہ تقریباً دن کے 12 بج چکے ہیں، انہیں اس ٹائم تک اس دھوپ میں اندر نہیں جانے دیا۔ ایک طرف عمران خان کی بہنوں کو دن ٹائم روک لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف 7 بجے ہی اندر جانے دیتے ہیں کہ آئیں جی مہربانی کریں، آپ اندر جائیں، اندر آ کے آپ عمران خان سے بات کریں۔ ایسی بات بالکل آئیں بات کریں، فون جاتا ہے کہ آئیں، آپ کو بلایا گیا ہے، آئیں، آپ کی ملاقات ہے، آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے، سواگت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سواگت، نمستے لندن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو قیدی 804 کے پاس ایک دفعہ پھر
پہنچ گئے ہیں, ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ضرورت پڑ گئی ہے قیدی 804 کی ایک دفعہ پہ. تو دیکھیں عوام بے وقوف نہیں ہے نا. کون ہے رات کو جو فون کروا رہا ہے, کون ہے جو میٹنگ کنڈکٹ کروا رہا ہے, کون ہے جو اجازت بھی دے رہا ہے, کون ہے جو کہتا ہے کہ آپ آ جائیں اندر, کون ہے جو کہتا ہے 7 بجے بھی آپ کو جانے دیا جائے گا, جہاں پر ملاقات کا دن ہے لیکن جمعرات کو ملاقات دوپہر 2 بجے ہوتی ہے, صبح 7 بجے ملاقات. اس دن وکلا کی بھی ملاقات نہیں کروائی لیکن وہ ملاقات کرا دی. ویسے تو سیاسی میٹنگ کے اوپر پابندی ہے لیکن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی میٹنگ جو ہے آپ نے پھر راستے کھول دیے. کیوں کھولے؟ اچھا سو نہیں پنجوتا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا نظام ایک جیل میں جا کے بیٹھ گیا اور جا کے ترلے منتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو روک لیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بھائیوں نے دیکھ لیا کہ عوام جو ہے وہ کس طرح نکل رہی ہے. نہ کنٹینر سے روکا جا رہا ہے, نہ کرفیو سے روکا جا رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ موٹر وے بند ہوئی ہو؟ کیوں موٹر وے بند کرنا پڑی؟ جو عوام کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں نا, ٹمپریچر ہوتا ہے, لوگ دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ آ گئی کہ بھائی جاؤ اور پھر منا لو کہ ملتوی کیا جائے. ٹیمپریچر بہت ہائی تھا, عوام نے بتا دیا. ٹیمپریچر تو پھر ڈیفینیٹلی ہائی ہوتا ہے نا, ہائی ہوتا ہے تو پھر ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں. ادروائز تو توہین ہے نا آپ کی کہ آپ کسی کو بندے کو بندہ سمجھیں, ادروائز تو توہین ہے. بہت شکریہ جی. نئی میدر پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ قیدی 804 کے پاس جایا گیا ہے, کالز کی گئی ہیں, منتیں کی گئی ہیں کہ قیدی 804 کسی طرح یہ اعلان کر دے کہ میری عوام ایک دفعہ رک جائے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس عوام کو روک لیں, ایک دفعہ عوام کو کہیں کہ باہر نہ نکلیں. اور نئی میدر پنجوتا اس ٹائم تک باہر ہیں. انہیں آج روکا گیا لیکن کل 7 بجے نہیں روکا گیا. یہ بہت بڑا اشارہ, کل 7 بجے نہیں روکا گیا اور آج روکا گیا. نادیہ ہٹک بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. نادیہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم پاکستان. کل اس وقت کل بلکہ میں حسنین کو دیکھ رہی تھی کہ لائیو بھی آیا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کوئی بات نہیں, انسان جب اپنی آنکھوں دیکھ کر, جیسے ڈاکٹر نواب اور آپ حسنین یہاں پر 1-1 منٹ کا کوریج کر رہے تھے, تو آپ لوگوں کی بات بولنا بھی اتنا ہی اہم ہے نہ کہ کوئی اور آ کے بولے. اور میں جب کل یہاں پر موجود تھی تو میرے سامنے ہی پریس ٹاک ہوئی اور میں اس کا پارٹ نہیں بنی, اس لیے کہ مجھے بالکل معلوم تھا کہ کیا توقع کی جائے گی اور ضروری تھا کیونکہ اعظم سواتی صاحب کو اسپیشلی بلوایا گیا تھا. میں ایک ہی بات کہوں گی کہ رات کے 12 بجے فون کیوں بجے, ٹھیک ہے, رات کے 12 بجے فون کیوں بجے, اور قیدی 804 کی منتیں کی گئی کہ عوام کو روک لیا جائے. صبح 7 بجے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا. میں روزانہ اس اڈیالہ جیل, اٹک جیل سے اڈیالہ جیل کی دروازوں اور اس دیواروں کے ساتھ ہوتی ہوں, اور ایک ایک بندہ, یہاں تک کہ کیڑا بھی اندر جاتا ہے تو اب پہچانا گیا ہے. تو صبح 1.5 گھنٹے کی ملاقات, اس میں ناشتہ ہونا اور رات سے عمران خان کے لیے بات ہونا, تو یہ حکومت آپ کے لیے ایک گھبرانے والی بات ہے. حکومت آپ نے گھبرانا نہیں ہے, زرداری آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بلاول آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور اسپیشلی مریم آپ نے نہیں گھبرانا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی, نادیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ صبح 7 بجے کبھی دروازے نہیں کھلے, جیسا کہ نئی میدر پنجوتا نے بھی کہا کہ صبح 7 بجے کبھی دروازے نہیں کھلے. آج انہیں روکا گیا ہے, کل کسی کو روکا نہیں گیا, بلکہ قیدی 804 کی منتیں کی گئی ہیں کسی طرح اس عوام کے سمندر کو روک لیا جائے. اور قیدی 804 نے آخری وارننگ دی ہے اور اگلا جلسہ ہوگا. باقی جو بھی اپڈیٹ ہوگی ڈیرا